بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آواز حق کے ساتھ میں ہوں شاکر انور زیب، اور آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یونس الگوہر یوٹیوب پہ کافی ایکٹیو ہے، اور کس حوالے سے ایکٹیو ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ یونس الگوہر کا یہ کہنا ہے کہ جو گوہر شاہی تھے وہ امام مہدی تھا وہ امام المہدی تھا، اور جو فیوچر میں ہے وہ پھر آئے گا امام المہدی بن کے۔ تو مجھے آج تک اس بات کا بھی پتہ نہیں چل سکا کہ یہ جو یونس الگوہر ہے یا یہ گوہر شاہی ہیں یہ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کس مسلک سے ہیں۔ تو اویس بھائی، آپ کا سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا۔ تو آپ اس بات پہ تھوڑا سا نظر ڈالیں، اور کیا واقعی ایسا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ امام مہدی تھے اور فیوچر میں پھر وہ آئیں گے دوبارہ امام مہدی بن کے گوہر شاہی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شاکر آپ کا شکریہ، اور آپ کی ہمت اور داد کو سلام کہ آپ کسی فتنے کو نہیں چھوڑتے، اور لوگوں کو اس طرح کے جو فتنے ہیں، اور غامدی صاحب بھی نہیں کہنا چاہیے، وہ عادتاً نکل جاتا ہے۔ غامدی کے بارے میں آپ نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ کس طرح وہ فتنہ ہے۔ پھر آپ نے اللہ کی توفیق سے انجینئر مرزا کی جو حرکتیں ہیں، اس کی کوتاہیاں ہیں اور شرارتیں ہیں، ان کے بارے میں بات کی، اور بھی جہاں جہاں آپ کو موقع ملتا ہے آپ ضرور لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ بھی بڑا اہم ہے، اور اچھا کہ آپ نے اٹھایا۔ یہ نیکی کا جھانسا دے کر، ذکر کا جھانسا دے کر لوگوں کو کفر کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ جو گوہر شاہی تھا اس نے خالی مہدیت تک بات نہیں ہے، وہ ہوتی تو شاید چھوٹی بات ہوتی، چھوٹا دجال وہ ہوتا۔ جو یونس الگوہر ہے یہ تو آپ نے فرقے کی بات کی، یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، یہ تو کافر ہیں، اور کافر بھی نہیں مرتد ہیں یہ لوگ۔ گوہر شاہی کے بارے میں اس نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں، اور اس کا درجہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، میرے پاس میں نہیں آپ کو بتا سکتا، ایسی گستاخی کے الفاظ اللہ کی شان میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ ایک مخلوق کو اس نے نعوذ باللہ من ذالک ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ جس سے عین کفر واجب آتا ہے، عین کفر واجب آتا ہے۔ گوہر یونس الگوہر لہٰذا کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اور وہ جو باتیں کرتا ہے اللہ کا ذکر یا دل کا قلب کا ذکر، یہ ساری باتیں یہ صرف دھوکہ دہی کے لیے اس نے رکھی ہوئی ہیں، لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ اور جس قدر وہ لوگوں کو اپنی اس جھانسے میں لے لیتے ہیں، میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وہ ان کو شیاطین کی سپورٹ حاصل ہے، کیونکہ باقاعدہ وہ گوہر شاہی جو ہیں یہ، اور یونس الگوہر کے جو شیطنت کا شکار لوگ ہیں، وہ باقاعدہ اس قدر ایک سپیل میں ہوتے ہیں کہ وہ دعویٰ کریں گے کہ آپ آئیں فلاں وقت میں آئیں، ہم آپ کو چاند میں گوہر شاہی کی تصویر دکھائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس سے یہ ثابت کرتے ہیں، شیعوں کا کوئی کانسیپٹ ہوگا، احادیث میں تو اس طرح کا نہیں ہے کوئی بھی چیز کہ نہیں، میں بتا رہا ہوں اہل تشیع کا کانسیپٹ ہوگا کہ چاند میں تصویر ہوگی امام مہدی کی، یا کیا ہوگی مجھے نہیں پتہ، یا انہوں نے خود ہی بنایا ہوا ہے، مجھے نہیں اس چیز کا علم۔ لیکن بہرحال وہ ثابت اس سے یہ کرتے ہیں کہ گوہر شاہی جو ہے نا، کیونکہ چاند میں اس کی تصویر ہے اور فلاں ہے، تو لہٰذا وہ امام المہدی ہے یا تھا۔ تو اول، اور وہ ایسی کیفیت، اور وہ اس کو اسپیل کرتے ہیں کہ وہ، کیونکہ اتنے لوگ ہم سے کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ امام مہدی ہمارا ٹاپک ہے، تو اتنے لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے خود شبیہ دیکھی ہے، اور آپ آئیں آپ کو دکھاتے ہیں، چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہ ان کو شیاطین کی بھی، جادوگری کی ایک سپورٹ حاصل ہے، جس سے وہ لوگوں کو سپیل کر کے، ان کو ہپنوٹائز کر کے، ان کی اس طرح کی چیزیں کر کے لوگوں کو ایکچوئل میں وہ کرتے ہیں، اور جو ان کے سپیل کا شکار ہوتا ہے وہ بس اسی میں ایسے ایک وجد میں ہوتا ہے، ایک ایسے، وجد تو غلط لفظ ہے، ایک ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ وہ انہیں کو سب ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے، اور
اس کیفیت کا بالکل ایکسٹریم لیول کہ نعوذ باللہ وہ کفر کے الفاظ کہہ رہا ہوتا ہے یونس الگوہر، اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھلم کھلا شرک کر رہا ہوتا ہے، شرک اور بالکل خباثت کے اس لیول پہ وہ پہنچا ہوا ہے، اس لیول پہ پہنچا ہوا ہے کہ ایون مشرکین مکہ نے بھی ایسی بات نہیں کی. مشرکین مکہ نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں وہ گستاخی نہیں کی جو یہ خبیث ملعون یونس الگوہر کرتا ہے. یہ کسی بھی عام بندے کے اوپر مطلب اپنے جادو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس طرح کر کے اپنے قابو میں کر سکتے ہیں، کسی بھی عام آدمی ہاں کر سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ فتنے کے دور میں انسان کو چاہیے کہ اپنے گھر کی چٹائی بن جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک فتنہ ایسا آئے گا کہ اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے سے انسان اس میں مبتلا ہو جائے گا. لہٰذا اس کو دیکھنا سننا بالکل اس سے قریب سے بھی نہیں گزرنا، کیونکہ یہ فتنے کا شکار کر لیتے ہیں، اور جو اسپیل اور شیاطین ہیں وہ آپ کو ایسی کنفیوژن میں ڈال دیتے ہیں. میں پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اللہ نے بڑا کرم کیا. ایک بھائی ہیں، میں نام نہیں لوں گا، وہ ادھر آئے ہوئے بھی ہیں اور آپ ملے ہوئے بھی ہیں ان سے. وہ اس قدر شکار تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ میرے اوپر الہام ہو رہا ہے. جی وہ یہ سمجھتے تھے کہ بالکل یہ جو قلبی ذکر قلبی اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے نکالی ہوئی ہیں خرافات، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کیفیت کی وجہ سے میں اللہ تک پہنچ گیا ہوں اور میرے اوپر الہام ہونا شروع ہو گیا ہے. اور نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کا بڑا ان کے اوپر کرم رہا. انہوں نے کچھ مسنون چیزوں کے اوپر عمل کرنا شروع کیا، مسنون اذکار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں وہ کرنا شروع کیے. تو اب الحمدللہ وہ جو ایک وہ شیطانی ان کے اوپر اثرات تھے وہ اس سے الحمدللہ اللہ کے فضل سے کافی حد تک نکل آئے ہیں، اور بالکل اللہ کرے گا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. آئی تھنک موسٹلی ہو بھی گئے ہیں موسٹ آف اٹ. تو اللہ کا بڑا کرم رہا ہے. اور اسی طرح لوگوں کو بھی ایسے چاہیے کہ وہ فتنے کی بات نہ سنیں، دجل سے بچیں، شیطنت سے بچیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ حق مانگیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. کہ اللہ ہمیں حق دکھا، حق کی پیروی کی توفیق عطا فرما، باطل کی بھی پہچان عطا فرما، اور باطل کے سے ہمیں بالکل دور رکھ. لہٰذا یہ یونس الگوہر ہو، گوہر شاہی ہو، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. یونس الگوہر بالکل کفر کی فارم ہے، اور انتہائی کفر کا، یعنی بالکل ایکسٹریم درجہ کہ ایسی باتیں تو بالکل، یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مشرکین مکہ نے بھی نہیں کی، ہندو بھی نہیں ایسی باتیں کرتے جیسی باتیں وہ کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور جو گوہر شاہی تھا اس نے جو اپنا ایک ٹکسال بنایا ہوا تھا امام مہدی کی کا ایک، یعنی کہ وہ لوگوں سے کہلواتا تھا اور اپنا دعویٰ کرتا تھا کہ چاند پر تصویر ہے، فلاں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو امام مہدی کی تو دنیا میں حکومت قائم ہونی تھی، وہ کدھر ہے؟ مدمر کھپ گیا ہے ملعون. تو وہ جو امام مہدی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ امام مہدی جو ہیں اللہ کے فضل سے وہ زمین کو ایسے بھر دیں گے عدل و انصاف سے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. تو وہ کہاں ہے اس کی حکومت؟ وہ تو مر کھپ گیا، ملعون ہو گیا، مردار ہو گیا. اور اب انہوں نے اس کو وہ کرنے کے لیے، کور اپ کرنے کے لیے وہ کوئی اس طرح کی بات بھی کرتے ہیں کہ دوبارہ آئیں گے. بھائی دوبارہ کسی نے نہیں آنا، ٹھیک ہے، وہ ملعون تھا، وہ اپنے مقام کو پہنچا. امام مہدی کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ وہ مر جائیں گے اور پھر دوبارہ آئیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو وہ جھوٹا اس کا دعویٰ ہے، کیونکہ وہ مر گیا ہے تو اب انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک اس نے دوبارہ آنا ہے. یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اس ملعون کی فارم میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نے تھوڑی آنا تھا. انہوں نے، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے. اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ ملعون ہو گیا، مردار ہو گیا، مر کھپ گیا. اب اس کو کور اپ کرنے کے لیے وہ ایسی خباثت کی باتیں کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صرف یہ شان ہے کہ وہ یعنی وہ بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے. ان کو جب کفار نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس آسمان پر بلا لیا تھا واپس. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ تشریف لائیں گے، اور کسی خبیث کو گوہر شاہی جیسے ایسی کوئی کیفیت، ایسی کوئی بات اللہ انشاءاللہ، اس کی کوئی نہ دلیل ہے نہ اس کی کوئی بنیاد ہے.
تو اللہ تعالی ہم سب کو اس قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کے جو غلاظت اور خباثت کی باتیں ہیں ان سے بچیں اور ان کی باتوں کو بالکل نہ سنیں، کیونکہ اگر آپ سنتے ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک اس میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انا نعوذ بک من کل فتن ما ظہر منہا وما بطن، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد۔ جی بہت شکریہ آویز بھائی، آپ نے بڑی زبردست طریقے سے جواب دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جو حق کا راستہ ہے اس کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی بار بھی کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔